کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کی زندگی کیسی تھی؟ ایک ایسا دور جب واقعی انسان زندہ ہوا کرتے تھے، جب نہ موبائل کی گھنٹیاں تھیں، نہ سوشل میڈیا کی چمک اور نہ ہی دوڑتی زندگی کا شور۔ لوگ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جاگتے اور شام کو سورج کے غروب ہوتے ہی سادہ زندگی کی خوشیوں کے ساتھ بستر کا رخ کر لیتے۔ تب نہ تو مصنوعی لائٹس ہوا کرتی تھی اور نہ ہی نیند چرانے والے نوٹیفیکیشنز۔ آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، سہولیات ہیں، مگر کیا سکون بھی ہے؟ کہیں ہم نے ترقی کے نام پر اپنی نیند، اپنی صحت اور اپنی حقیقی خوشیوں کا گلا تو نہیں گونٹ دیا؟ آج ہم انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈیں گے اور جانیں گے کہ کیسے سوشل میڈیا ہماری زندگی میں داخل ہوا اور کیسے یہ خاموشی سے ہمارے وقت، ہماری توجہ، حتیٰ کہ ہمارے تعلقات اور ذہنی سکون کو بھی اندر سے ختم کر رہا ہے۔ یہ بات شروع ہوتی ہے 1997 کو، جب دنیا نے پہلی بار سوشل میڈیا کا چہرہ 6 ڈگریز کی صورت میں دیکھا۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ پہلی بار آن لائن پروفائل بنا کر اپنے دوستوں کو ایڈ کرنے لگے۔ پھر 2003 میں فرینڈسٹر اور مائی اسپیس جیسی ایپس آئی جو اپنے ساتھ ایک نئی دنیا لے کر آتی ہیں۔ 2004 میں فیس بک کے آتے ہی رابطوں کا سلسلہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب رشتے، خیالات، یادیں، سب کچھ ایک کلک کی دوری پر تھا۔ پھر 2008 میں ٹویٹر آیا، جہاں 140 حروف میں لوگ دنیا بھر میں اپنی بات کہنے لگے۔ پھر باری آتی ہے اس ایپ کی جو آج کل ہر کسی کے موبائل میں موجود ہے، یعنی انسٹاگرام۔ دوستوں، 2010 میں آنے والی اس ایپ نے پہلی بار دنیا بھر کے لوگوں کو تصویروں کی زبان میں جذبات کو بیان کرنا سکھایا۔ اب سب سے آخر میں وہ ایپس آتی ہیں جنہوں نے اس انٹرنیٹ کی دنیا کو ہی بدل ڈالا۔ واٹس ایپ، اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک اور یوٹیوب شارٹ جیسے پلیٹ فارمز نے سوشل میڈیا کو ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا دیا۔ دوستوں، یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا واقعی سوشل میڈیا نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے؟ شروع میں تو مانو ان ایپس نے جیسے دنیا کی تاریخ کو ہی بدل کر رکھ دیا ہو۔ وہ لوگ جو پہلے اپنے پیاروں سے ملنے یا بات کرنے کے لیے سالوں تک انتظار کرتے تھے اور جن کی معلومات صرف اپنے محلے یا قبیلے تک محدود ہوتی تھی، ان کے لیے یہ انٹرنیٹ کسی کرشمے سے کم نہیں تھا۔ اب وہ صرف ایک کلک کی دوری پر پوری دنیا سے جڑ جاتے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سہولیات ایک آزمائش بنتی چلی گئی۔ جو رشتے پہلے جذبات، اعتماد اور خلوص پر قائم تھے، اب وہ فیس بک کی پوسٹ اور انسٹاگرام کی سٹوریز تک محدود ہو گئے۔ دلوں کی باتیں کمنٹس میں بدل گئی اور اصل مسکراہٹیں ایموجیز کے پیچھے چھپ گئی۔ سوشل میڈیا نے فاصلے تو کم ضرور کیے، مگر دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی کر دی۔ ہم آن لائن رہنے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمارا حقیقی زندگی سے تعلق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب دوستوں سے گپ شپ چائے کی پیالی کے ساتھ ہوتی تھی، اب صرف سین کا جواب آتا ہے۔ پہلے لوگ کتابوں میں علم تلاش کرتے تھے، اب صرف چند سیکنڈ کی ویڈیو میں حقیقت کو ڈھونڈتے ہیں۔ سوشل میڈیا نے ہمیں لائکس، شیئر اور ویوز کا اس قدر عادی بنا دیا ہے کہ اب ہماری توجہ، صبر اور خود اعتمادی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار بنا لیا ہے۔ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی ملنے پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے اور اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے تھے، مگر آج ایک ویل سیٹلڈ آدمی بھی جس کے پاس اپنا گھر، اچھا لباس، بینک بیلنس اور گاڑی ہونے کے باوجود بھی وہ سوشل میڈیا پر دوسروں کی اسکرپٹڈ لائف سٹائل کو دیکھ کر خود کو دنیا کا سب سے مظلوم انسان سمجھنے لگتا ہے اور اپنے رب کی ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ جو وقت ہمیں اپنے خاندان، عبادت یا آرام کو دینا چاہیے تھا، وہ ہم بے معنی سکرولنگ میں ضائع کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اب ہم مسکرانا بھول گئے ہیں؟ وہ مسکراہٹ جو دلوں سے نکلتی تھی، وہ اب صرف ایموجیز تک محدود رہ گئی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو اسکرین کی قید میں ڈال دیا ہے۔ نہ صبح کی تازگی محسوس کرتے ہیں اور نہ رات کا سکون۔ سب سے زیادہ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اسکرین کے نشے کے حوالے کر دیا ہے۔ نہ تو اب ہم انہیں کہانیاں سناتے ہیں اور نہ ہی انہیں وقت دیتے ہیں۔ وہ نسل جو دنیا بدل سکتی تھی، وہ کارٹون اور شارٹ ویڈیوز کی دنیا میں کھو چکی ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا ایک نشہ ہے جو خوشی کا جھوٹا احساس دیتا ہے، لیکن اندر سے ہمیں کھوکھلا کر رہا ہے۔ ہم اپنے جذبات کو تو شیئر کر لیتے ہیں، لیکن احساس کو کوئی نہیں کرتا۔ ہزاروں دوست، لاکھوں فالوور ہونے کے باوجود تنہائی کا یہ عالم ہے کہ کوئی سچا ہمدرد نہیں۔ ہم نے سکون کے بدلے سپیڈ لے لی، خود اعتمادی کے بدلے لائکس اور حقیقت کے بدلے فلٹرز کو چن لیا ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا نے صرف ہمارا وقت ہی نہیں چرایا، بلکہ ہمارے رشتے، احساس اور سب سے قیمتی چیز ہمارا اعتماد بھی چھین لیا ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ صرف زبان پر ہی اعتماد کیا کرتے تھے، لیکن آج ویڈیو، ثبوت اور سچ ہونے کے باوجود بھی ہم کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ اے آئی اور سوشل میڈیا نے ایک ایسا دور لا کھڑا کیا ہے جہاں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ دکھانا صرف ایک کلک کی بات ہے۔ ایک وقت تھا جب ایک تصویر 1000 لفظوں کے برابر سمجھی جاتی تھی، تو وہیں اب تصویر ہو یا
वीडियो सब कुछ फेक लगता है। एआई जनरेटेड कंटेंट और डीप फेक्स वीडियोस ने हमें इस तरह का बना दिया है कि अब हम फेक पोस्ट और ड्रामों पर तो बहुत रोते हैं, तो वहीं हकीकत पर मबनी चीजों को देखकर हंसते हैं। यही वो खतरनाक लम्हा है जहां हर शख्स, हर बात और हर रिश्ता एक इम्तिहान बन गया है। और असल में यही सोशल मीडिया की सबसे बड़ी शिकस्त है। अगर हमने आज इस चीज पर काबू नहीं पाया तो कल को हम भी एआई जनरेटेड लोग बन जाएंगे, बेजान, बेएहसास, सिर्फ लाइक्स और शेयर की तलब में गुम। इसलिए वक्त है कि हम फेक रियलिटी के खिलाफ खड़े हों और ओरिजिनल जिंदगी की तरफ वापस आएं, क्योंकि ये सोशल मीडिया अब सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि ये हमारी सोच और हमारी जिंदगी को चलाने वाला एक ताकतवर हथियार बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस हथियार के मालिक हैं या इसके गुलाम? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रियलिटी हब की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।